تو سر میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمیں ڈیٹیل میں یہ بات ضرور سمجھائیے گا کہ جو ان نیچرل ایونٹس کے تحت لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان کو ان میں سچویشن میں سے کیسے باہر نکالا جا سکتا ہے. دیکھیں، اس سے پہلے کہ آپ سلیوشن کی طرف جائیں جو کہ ہم اینڈ پر بتائیں گے، پہلے میں یہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس بہت سی فیڈ بیک آئی ہیں. دیکھیں، جب ایک آپ چیز پریزنٹ کرتے ہیں تو نفسیاتی طور پر ہر ایک اپنے اپنے نقطہ نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں پرسیپشن. جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو کچھ میننگ اپنی طرف سے نکال کے اس میں لگاتے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں. تو وہ سوال کرنے والے تو یہ کہتا ہے کہ میں نے سوال کر لیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی پرسنالٹی کا بھی انالیسس ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں دکھی لوگ بھی تھے، کچھ نفسیات کے لوگ بھی تھے جو اور زیادہ اس کو کرنٹ افیئر میں دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ انٹلیکچوئل بھی تھے اور کچھ وہ لوگ بھی تھے جو اس طرح ہوتا ہے کہ پروگرام دیکھو جی چھوڑو، یہ دنیا میں اور بڑے امپورٹنٹ مسئلے ہیں، یہ کون سے مسئلہ لے کر اب بیٹھ گئے. لیکن ان کو یہ محسوس ہونا چاہیے جن کے گھروں میں یہ تکلیف ہے، جن کے بچے اس سے دوچار ہوئے ہیں، اور یہ تو نہیں نا کہ وہ سارے کے سارے اس پر اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہے اور لوگ اس کو لے کر آئیں. لوگ ان چیزوں کو چھپاتے ہیں، عزت کا مسئلہ ہوتا ہے، اور جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پھر وہ وہاں کوئی ریزولوشن کا مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جو گروپ ہوتا ہے نا جو ان کو پڑھا رہا ہوتا ہے وہ بڑا ڈومیننٹ ہوتا ہے. وہ الٹا اس کو بچے کو برکات دیتے کہ یہ بچے کو بیمار ہے، اس کو لے جاؤ، یعنی کہ جب یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن اس کے باوجود اس میں جو میں جو اینڈ پر آپ کو بتاؤں گا، اس کا جو ہمارے ملک کے حساب سے جس کا سلوشن ہوتا ہے وہ ان چیزوں میں نہیں ہے جس میں کہ ہم دیکھ رہے ہیں. اس کا میں اینڈ پر بتاؤں گا کہ وہ اس کو ہم کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، اس کی اپلیکیشن کیسے ہو سکتی ہے. دیکھیں، کتابیں ہر ایک ہی پڑھتا ہے، کس نے نہیں پڑھی ہوئی، کن کو چیزوں کا پتہ نہیں ہے، لیکن ادھر سے پڑھ لینا ادھر سے نکال دینا، اس کو اپلی نہ کرنا، تو یہ اپلیکیشن نہ کر، اس میں ہمارا گناہ تو نہیں ہے. میں نے بھی وہی پڑھا ہے جو آپ کے دیگر سبھی لوگوں نے پڑھا ہوا ہے. اس لیے قرآن شریف میں ذکر آیا قوم یہود کا کہ ان کو علماء جو تھے وہ پڑھتے لکھتے تھے، ان کی کتابیں یوں تھے کہ وہ کہتے گدھے کے اوپر کتابیں لا کر ڈھیر لگا دیا جائے. تو مائی کنسرن از، میں کوئی عالم نہیں ہوں لیکن میں ایک نفسیات کا اسٹوڈنٹ کی نسبت سے میں عرض کروں گا کہ وہ لوگ جو یہ کچھ کر رہے ہیں ان کو کتابیں نہیں پڑھی. میں بھی تو اسی کتاب اللہ لا شریک کی کتاب میں سے چیزیں آپ کو بتاتا ہوں، میرے گھر سے تو کچھ نہیں ہوتی. لیٹ اس کم. تو اس میں جو بہت سے لوگ شاکی تھے انہوں نے کہا کہ سر ہمیں اس کے اوپر کوئی رہنمائی بھی کرے، نہ صرف رہنمائی کریں، یہ گورنمنٹ کے وہ اس میں لے آئے نوٹس میں کہ اس کا اگر سلوشن عام آدمی نہیں کر سکتا، لوگ نہیں کر سکتے، سوسائٹی نہیں کر سکتے، اور یہ چندے پہ چندہ لیے ہوئے پیسے لے کر اور اس سے اندر پریشر گروپ بنا لیتے ہیں، اور اس کے بجائے چیزوں کو حل کرنے کے لیے ذرا کسی نے کچھ کہا تو ایک پریشر گروپ ہوتا ہے، وہ باہر نکل کھڑا ہوتا ہے اور وہ سب کی ماں باپ ایک کر دیتا ہے. تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، ہم کسی کی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں، ہمارا کس سے کوئی تعلق نہیں. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں آپ کو شیئر کر لوں جو میں نے دیکھی ہے، جو میرے اے بی سی مجھے آتے ہیں، جن کلاس کیسز سے میں گزرا ہوں، میں ان کیسز کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں سارے کیسز یہ نہیں، میں اب نارمل چیزوں کو ڈیل کر رہا ہوں، نارمل کو تو آپ جانتے ہی ہیں. تو لیٹ اس کم ٹو دا پوائنٹ. اس چیز میں جو آپ نے ذکر خیر کیا ہے، تو اس میں میرے خیال میں ہمیں کچھ کمپیریزن بھی کرنا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ اس میں کچھ دیکھنی چاہیے کہ ریسرچ کیا کہتی ہیں. تو جی بالکل سر. ہاں، تو میرے دوست اس میں نے جو ریسرچ چند پڑھی آسٹریلیا کی، بڑی ونڈرفل قسم کی تھی. انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ جو دینی سسٹم، اس میں سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ یہ صرف رٹواتے ہیں، پرسنالٹی پر زور نہیں دیتے. پھر وہ کہتے ہیں ان کا علم جو ہوتا ہے وہ ریجڈ ہوتا ہے، وہ کھلتا نہیں ہے. کوئی کہے تو یہ الٹا ڈیفینس کرنا شروع کر. تو انہوں نے کہا اٹ از اے مسٹ کہ موجودہ سائنس، ٹیکنالوجی، نفسیات اور سوشل سائنسز کو یہ لے کر اگر ہم اسلام کو آگے بڑھیں تو ہمارا یہ جو گیپ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ مسلمان پیچھے چلے گئے ہیں، دنیا آگے چلی گئی ہے، تو ریزن یہ ہے کہ کہنے کہ اسلام روکتا تو نہیں ہے ریسرچ کو. اللہ تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آپ نے نارملی چائنا بھی جائیں، تو کہنے کا مطلب یہ اس دماغ کو کھولنا پڑے گا، ورنہ اس طریقے سے کیا ہوگا کہ ہم یہی باتیں کرتے رہیں. تو میں ان ریسرچوں کو سامنے رکھ کے میں بتا رہا ہوں. تو وہ انہوں نے یہ کہا کہ ویسٹ میں جتنی ریسرچیں ہو رہی ہیں ان کے بھی تو آخر انسٹیٹیوشنز ہیں، دیکھیں نا، ان کے انسٹیٹیوشن اس طریقے سے ہیں، ہم سے زیادہ پاورفل ہیں. اگر آپ یہاں آئیں نا جہاں میں رہتا ہوں، تو ان کا صرف یہ جو اسکول ہے نا وہ کئی ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے، اس کے ساتھ گراؤنڈز ہیں، اس کے ساتھ لائبریری ہیں، اس کے ساتھ ریسرچ ہو رہی ہے. وہاں سے باہر سے آ کے سائنٹسٹ آ کے پڑھا رہے ہیں، سوشل ورکر جس سے ہیومن نیچر پر باتیں کر رہے ہیں. انڈرسٹینڈ کیا نا، جہاں یہ کیس یہ بھی پکڑے گئے ہیں.
پھر ان کی اتنے ہیں کہ سٹیپس ہیں، ان کی اپنی یونیورسٹیز ہیں، اتنی پاپولر، اتنی پاورفل ہیں کہ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو ادھر بھیجیں. ریزن پتہ کیا ہے؟ کہ وہاں کریکٹر پر زور ہوتا ہے، سمجھائی نا، انر یس سر. کریکشن پر. وہ یہ کرتے ہیں کہ دین اور دنیا کو ملا کر ایک ایسا سسٹم پیدا کر رہے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے. میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں، میں جس وقت پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو میں انٹرنشپ کرنی پڑتی ہے، تو میرے پاس ریفرڈ آتے تھے یہ اپنے چرچز کے جو وہ بننے والے ہوتے تھے عالم، جو بھی ان کو کہتے پادری، جو میں تو ان کے لفظ میں نہیں جانتا، ان کو سائیکولوجیکل ٹریننگ دی جاتی تھی، کاؤنسلنگ سائیکالوجی کی، کہ پیرنٹ کو کیا کاؤنسلنگ کرنا ہے، گناہ میں جو مبتلا ہے اس کو کیا کرنا ہے، بچہ اگر مسئلہ تو اس کو کیا کرنا ہے، پھر ان کو کیریئر کاؤنسلنگ کس طرح کرنا ہے کہ آپ اس کو پڑھائیں لکھائیں، اور یہ علم کو لے کر یہ باہر جب پریکٹیکل میں جائیں تو یہ عام لوگوں سے پیچھے نہ ہٹ جائیں. دیکھیں نا، میں ریسرچ یہاں کی بھی بتا رہا ہوں ادھر کی، تو آپ خود بیٹھ کر اس کا انالیسس کریں کہ آپ کے ہاں کیا کچھ ہو رہا ہے. وہی ڈاک کے 3 پات، وہی رٹاؤ، یہی کراؤ اور ان کو سپریس کرو، اگر ذرا اوپر کرے تو تھپڑ لگاؤ، یہ کرو، ڈنڈے لگاؤ. میرے پاس فیصل آباد کے ٹاپ موسٹ بزنس مین کا بچہ آیا، اس کے باپ کو بڑا شوق تھا کہ یہ قرآن شریف حفظ کرے. اس کو یہ نہیں پتا تھا یہ مینٹلی اتنا پاورفل نہیں، کیونکہ جس کا آئی کیو اچھا ہوگا تو وہی کرے گا. تو وہ اس کا لو یا ایوریج آئی کیو تھا، وہ نہیں پڑھ سکا، تو اس کو اتنا مارا کہ ہی بیکم اے ڈی ایچ ڈی اس کو ہو گئی. obsessive compulsive مریض بن جاتے ہیں، وہمی خپتی. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا. پھر میرے پاس آیا، وہ شادی نہیں کرتا تھا اور بیٹھ کر وہ یہ ہوتا ہے خود لذتی اور اس قسم کی باتیں کرنا عورتوں میں، بڑا مسئلہ ہو گیا. پھر میں نے اس کو ایسا کیا، لیکن they were very sharp people. میں نے کہا ایک ایسی عورت چاہیے جو اس بچے کی بیوی بھی ہو، ساتھ ماں کا رول بھی ادا کرے، اور میں جس طرح ٹریننگ کروں اس طریقے سے اس سیکس کو پیچھے لگا کر اس کے اندر چینج کرے. انڈرسٹینڈ کیا نا، ایک نیگیٹو چیز کو بھی آپ پازیٹیوٹی میں لا سکتے ہیں. یہ یہاں پر میں نے کیا، آپ کے یہ فیصلہ آباد، میں ان دنوں لاہور میں شادمہ میں رہتا تھا. تو میرے عرض کرنے کا مطلب ہے دیر آر ریسرچ، باقاعدہ اس پر ریسرچ آرٹیکل لکھ رہے ہیں یونیورسٹیوں میں، اسپیشل اس کے اوپر سیل بنے ہوئے ہیں، اسے کہتے ہیں ایمرجنسی سیل، سٹریس سیل. اور یہ اس قسم کی سچویشن کو ہینڈل کرنا ہے تو کس طریقے سے فیملی اور کلچر کو ساتھ لے کر چلنا ہے. تو یہ تو آپ کو اس کے سوال کا جواب ہو گیا کہ بجائے اس کو برا سمجھ کر اور سر نیچے جھکا کر چھپنے کے اور یہ کہنے کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، دس ہو گیا، لوگ یہ نہ کہیں، وہ کہتے ہیں جی نپٹم ڈرا کرو. مولوی صاحب کہتے ہیں میں تو اس کو یہ کر دوں گا. پھر اس کے بعد جب اس کو لیبل لگتا ہے بچے کو اس سکول کے اندر، اس کی ذہنی حالت ہم سے آ کر پوچھیں، وہ ریوڈرا ہو جائے. میں آگے بتاؤں گا اس کا جو انالیسس میرے پاس ہے، میں سر آپ ایسے تو نہیں بات کر رہا. امریکہ میں رہ رہے ہیں تو یہاں پر ہینڈی کیپ کے انسٹیٹیوٹس ہیں، تو ہینڈی کیپ کو سر یہ کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ دیکھیں ہینڈی کیپ کئی قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے مینٹلی ہینڈی کیپ، اس کا آئی کیو ڈاؤن ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے آرٹسٹک چلڈرن. ایک ہوتا ہے سوشلی اے ڈی ایچ ڈی، کئی قسموں کا. ایک ہوتا ہے جو سائیکولوجیکلی اسٹریس سے دوچار ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں ہینڈی کیپ، ایموشنلی ہینڈی کیپ چلڈرن. تو ان کا علاج ڈفرینٹ ہے، وہ ہم بتائیں گے. میں یہاں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، آپ کے یہاں یہ کیسز جن کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ سیلف، یہ آور اون میڈ ہینڈی کیپ ہیں. یہ ور بائی برتھ دے ور کوائٹ اوکے، انٹیلیجنٹ اور سینسٹیو بچے تھے، ان کی کسی نے دیکھ بھال نہیں کی. اس کا ریزلٹنٹلی ہے جب اس شاک میں سے گزرے ہیں تو جتنا ذہین آدمی ہو نا اتنا ہی اس کو گہرا نفسیاتی شاک ہوتا ہے. مینٹل ریٹارڈر کو کم ہوتا ہے کہ اس کی فیلنگ کم ہوتا ہے. جو آئی کیو والے وہ بچے ہوتے ہیں ان میں سینسٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے. تو ان کی پرسنالٹی کو جو اس کو کہتے ہیں پرسنالٹی امپاورشمنٹ. میں ذرا ٹرمنالوجی سے بچنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہیں گے لو جی اپنا یہ روگ بتانا چاہتے ہیں، دس اور دیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو میں ذرا سینسٹیو اس حساب سے بھی ہوں نا. ان کے جو جوابات ہوتے ہیں نا ان میں کئی جد پھکے ہوتے ہیں، کئی کرٹیسزم فار سیک کرٹیسزم. انہیں یہ نہیں پتا ہے آدمی اتنی دور سے بیٹھ کر، میں اپنے پبلک کے لیے کر رہا ہوں، گورنمنٹ کے لیے نہیں کر رہا. اگر یہ پبلک میں اویئرنیس آ جائے، خدائی قسم یہ اتنی رچ قسم کی پبلک ہے، عوام الناس ہے، سوئی ہوئی ہے اور لوگ اس سے کھیل رہے ہیں، پتہ نہیں کب اٹھے گی. لیکن اٹھتی اس وقت ہے جب کہیں سے حملہ ہو جائے، اس کو نیشنل اسپرٹ دیکھا کرے. اور ویسے جو مرضی ہو جائے، یہ اسی طرح بڑھتے جا رہے ہیں امریکن کی طرح. ایک گھر کا دوسرے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، اور یہ اپنے طرف سے بڑا کر رہے ہیں وہ جی دوسرے کے معاملے میں کیا.
بھئی آج آپ ان کے معاملے کو نہیں سمجھیں گے، کل آپ کو بھی کوئی نہیں ساتھ دے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کا پڑوسی، آپ کا ساتھی آپ کے جسم کے حصے ہیں. You think about those people. وہ انہوں نے کیا گناہ کیا جن کے ساتھ یہ سیکچول اسالٹ، ریپ ہو رہے ہیں اور یہ ان کو ایک معمولی چیزیں. پہلے تو تیزی سے اس طرف آتے ہیں جو ہمارا قابل غور جو نکتہ ہے وہ یہ ہے. ایک منٹ میں ذرا اس کو کھولوں. اب آپ اپنا آخری لے لیجیے گا پیج، اس کی طرف آ رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ سائیکولوجیکل انسائٹ فار دیز ایشوز. یہ جو ایشوز میں نے بتا دیے ہیں اس کے حل کا سب سے بہترین طریقہ کار تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اسکول ہے اس میں ایک ٹیم اور ٹیچر، اسٹوڈنٹ اینڈ ہیڈ کی ٹیم ملنی چاہیے. جب بھی کوئی مسئلہ ہے اس کو ٹیم بیٹھ کے اس کو حل کرے تاکہ وہیں مسئلہ حل ہو. اگر کوئی اس قسم کا غلط ہے تو اس آدمی کی ٹریٹمنٹ کی جائے، ساتھ بچے کی اصلاح کی جائے. لڑکی بھی میں اس لیے نہیں لاتا تو وہ کہیں گے یار یہ دوسری طرف چل پڑے. اس میں یہ ہے کہ ان کے کیا کرنا چاہیے جو اس وقت ہمارا سسٹم ہے. پہلے بات تو یہ ان کے کورسز چینج کیے جائیں. وہ صرف یہ نہ پڑھائیں قرآن شریف، جتنے بھی دوسرے اسکول سبجیکٹ ہیں اس کے ساتھ ہوں. میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا، میں نے وہ بک کوئی پڑھنا چاہے تو اس کا ایک چیپٹر ہے اس میں آپ دیکھ لیں. کیونکہ ٹیررسٹ بھی تو یہی بنتے ہیں نا. اگر یہ ہینڈیکیپ مینٹلی سک ہو گئے تو ٹیررسٹ بھی کوئی ہوتے ہیں، کوئی وہ باہر سے تو نہیں آتا، لیکن ہو رہے ہیں اور آپ کے کلچر میں ہو رہے ہیں اور آپ سوئے ہوئے ہیں. میرا رونا ہے اپنی پبلک کے ساتھ. اور یار اٹھ بیٹھو، کوئی تو اٹھو، آنکھیں کھولو دماغ کی. اس کے بعد یہ ہے کہ اسٹرکٹ ٹریننگ انڈر اسٹینڈرڈ سائیکولوجیکل اسٹینڈرڈ. یہ نہیں ہے کہ جو ہوا ہو گیا. سائیکالوجی کے جو پڑھانے کی جو ٹیچنگ ہے ان کو میتھڈ آنے چاہیے، ٹریننگ اس کی طرح ہونی چاہیے. ٹیچر کی میں بات کر رہا ہوں. ٹیچر جب آئے اس کی ٹیسٹنگ کریں، کیا وہ ایموشنلی ٹھیک ٹھاک ہے، پرسنالٹی پرابلم پیچھے لے کر تو نہیں آ رہا کہ وہ کسی کا ملا کا بیٹا اور آگے اس سسٹم کو کنٹینیو نہ رکھے. پھر اس کے بعد پرسنالٹی انالیسس کے بعد جب اس کو ٹیسٹ کریں اور اس کو ٹیچر بنائیں تو دیکھیں کہ یہ میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ وہ میرڈ ہونا چاہیے تاکہ کم از کم سیٹسفائیڈ ہو، یا بچے ہوں تو وہ دوسرے کو بچوں کو اپنے بچہ سمجھے، یا اس کو ہر ایک میں یہ سیکس ہوتا ہے. یہ کہ جو بلاک سیکس ہوتا ہے نا وہ جس وقت جوش میں آتا ہے، جو جنون کی صورت میں ہوتا ہے، تو یہ واقعہ اس طریقے سے ہوا، ایسے نہیں ہو گیا. پھر اس کے بعد یہ ہے پرسنالٹی ریگولر ٹیسٹنگ along in counseling services. کاؤنسلنگ سروسز سینٹر بنائیں جس میں ایک سائیکالوجسٹ ہو، بچے کا بھی پتہ کرتا رہے، ان کا بھی کرتا رہے. ہر سال ان کی ٹیسٹنگ ہونی چاہیے، ہر سال ان کی ایویلیوشن ہو، تو تب یہ اگلا ان کو کلاس دینی چاہیے. یہ نہیں کہ ایک دفعہ جمع کھاتا ہو گیا، ساڈا چاچے دا پتر ہے تے ہن میرے بعد اسی نے پیڑھی پکڑنی ہے. یہ گل نہیں ہونی چاہیے. اچھے تو یہ وہ پھر یہ کہتے میرے ہمارے فلانا مولانا صاحب قاضی صاحب کا فلاں کا فلاں رشتہ، فلاں کا فلاں، وہ اس طریقے سے ملاتے ہیں. وہ بھائی اللہ میں نے وہاں رشتوں کی ضیاب سے نہیں بولنا، بلڈ ریلیشن تو وہاں نہیں کاؤنٹ ہوگا. وہاں تو ہر ایک کا نفس و نفس ہی ہوگا، اپنا اپنا علاج. یہ جو کہتے ہیں فلانا اور بھائی ان کو سیکھو. یہ نہیں کہ میں اس کی لڑی سے ہوں، مجھ سے لڑی سے کیا مراد ہے نا. عجیب سی باتیں ہیں، کوئی سمجھ میرے سوچ سے باہر. اللہ میں کوئی نعوذ باللہ کوئی بالکل ان پڑھ ہیں یا کاکے ہیں. یار خدا کا خوف کرو، قرآن شریف کو پڑھو. اس میں کیا صورت ہے؟ میں ابھی کھول لی نہیں صورت، میں کھولوں تو یہ کہیں ہم پہنچے. میں بھی یہی چاہوں گا کہ آپ نا ہمیں قرآن پاک کے ریفرنس سے بھی بتائیے کہ انسانی فطرت کو کیسے اینڈ پر کوئی دیں گے. وجہ پتہ کیا ہے، ٹائم ہوتا ہے، میں بڑی تیز سے چل رہا ہوتا ہوں کہ آپ سوچ نہیں سکتی جس سے میں چلتا ہوں. اس کے بعد جو ان کے کورسز ہیں، یہ ٹیچروں کی بات، ان کو ایکسٹرا کورسز پڑھائیں. ان کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر ایک ایکسٹرا لینگویج ان کو آنی چاہیے. ہم ان کو پریپیئر کرنا چاہتے ہیں کہ جب وہ یہ سب کچھ کر کے جائیں تو عالم بن کے بیرون ملک جائیں تو وہاں ماڈرن طریقے سے ان کو پڑھائیں. ان کو پرسنالٹی کا پتہ ہو، اس کو پتہ کمیونیکیشن سکل اس میں آنی چاہیے، انڈرسٹینڈنگ کا پتہ ہو، ہاؤ ٹو ٹچ دا سائیکی آف اندر پرسن. اس کے بعد ان پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے بعد وہ ان کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں ڈالیں کہ دے شوڈ بی اے گڈ پلیئر. یہ ٹیچر دے شوڈ اس میں بنائیں اپنی ٹیمیں، فٹ بال کی، والی بال کی، نہیں بڑا گراؤنڈ تو والی بال کی، اس قسم کے کمپٹیشن خود بھی اس میں حصہ لیں. تو وہ جو جوش ہے سیکس کا، اسے کہتے ہیں انڈمپلس، وہ اس کو جب باہر نکالیں گے ہو تو اس کے اندر ہوش پیدا ہوگا.
جوش جب آؤٹ ہوا نا تو ہوش پیدا ہوگا. لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا یہ اسپورٹس میں وہ کریکٹر کے ذرا مضبوط ہوتے ہیں لنگوٹے کے. میں ذاتی باتیں نہیں کر رہا, میرا تو ڈیلنگ کرتے ایز اے پرنسپل میں سارا چیز کرتا رہا ہوں. یہ جو اس قسم کے لوگ ہوتے تھے تو ان کو میں بھی تو ہینڈل کرتا تھا. کیا صرف میں اس دنیا میں سیاح رہ گیا ہوں؟ اگر آپ پھر اپنے پیشے کو لیں تو پھر آپ ہمیں اندر وہ گریٹنس ہو. تو اسی چارٹ کی طرف جائیں گی تو پانچواں میں نے اسے بتایا پریپیئر ٹو میٹ کرنٹ ریلیجیس چیلنجز ود قرآن لاجیکل ٹولز لائک سائنٹیفک اینڈ پروفیشنل ایتھکس. یہ آپ کا اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے قرآن شریف کے متعلق. آ رہی ہے حضور سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ تو اس چیز کو سامنے رکھ کر تو یہ لاجیکل ہو بات چیت, رٹی رٹائی والی بات نہ ہو. رٹنا ہو تو پھر کیسٹ پلیئر ہو گیا نا. دے شوڈ اپلائی وٹ آئی ایم ٹاکنگ. اس کو اچھا میں نے بتایا ڈیولپنگ اسکل ٹو اکویٹ ود نیشنل اسٹینڈرڈ ٹو کمپیٹ along ادر یونیورسٹی اسٹوڈنٹ آن نیشنل لیول. ہم نے ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے. کمپیٹ کس طرح؟ یہ جو چینجز آ رہی ہیں اس کے لیے کہ کرنٹ افیئر یہ سب, تو اس کے میں نہیں پتا کیا کیا ہوا تھا. میں یہ سارا کام گورنمنٹ کر سکتی ہے کیونکہ گورنمنٹ چیک رکھے گی, اسٹینڈرڈ رکھے گی, ان کے جتنے بھی فنڈز ہیں کنٹرول میں رکھے گی, اور یہ مس یوز نہیں کریں گے اور اپنی ذات اور اپنے گروپ بنانے کے لیے استعمال نہیں کریں گے تو پھر تو یہ ترقی کرے گا. تو اس میں جو یہ قابل غور جو یہ میں آپ کو نقطہ بتا رہا ہوں کہ ان کو دوسرے ایکویٹ کرنے کے لیے ہر یونیورسٹی کم از کم 2 سیٹیں ان لوگوں کے لیے رکھیں جو ان اسکولوں میں سے کالجز میں سے آئیں کہ وہ کمپیٹ کر کے ان کو اسکالرشپ دے جائے. لہذا ان کو بچوں کو اندر سے پریپیئر کیا جائے کہ یو ہیو ٹو کمپیٹ ود دا ماسز اینڈ شو میں فلاں استاد کے یا فلاں اسکول کا پڑھا ہوا ہوں. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ؟ میں نے یہ کیا ہے وہاں پر بیسٹ جو پلیئر ہوتی تھی اس کی سیٹیں تھیں, بیسٹ جو اسپیکر ہوتا ہے اس کی, اور میں 5% رکھی ہوئی تھی جو ٹیلنٹڈ وڈوز اور آرفن اور ڈپرائیوڈ کلاس کے لوگ ہوتے تھے. یار یہ سب چیزیں پاسبل ہیں, میں نے کی ہیں, آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ میرے کوئی دماغ 2 ہیں اور آپ کا ایک ہے. Where there is a will, there is a way. The government should make such a system کہ ان کو واچ کرے, سپروائز کرے, ان کے فنڈس کو دیکھیں, ان کی ایکٹیویٹی دے, ان کو چارٹ دے کہ یہ ہمارا پیمانہ ہے, اس کے ساتھ آپ کریں. یہ جو ہے کہ وہ جی ہماری وہ رائٹس نہیں ملتے تو وہ رائٹس کے لیے کوئی ڈیوٹیز بھی تو کریں, اور ساتھ ان کے اندر یہ کمپلسری کریں. نو باڈی who is coming from these institutions, چاہے یہ ہیں یہ دوسرے, they cannot take place in any political affair. یہ ایجوکیشن should be for the sake of education, not for political purposes. اب پولیٹیکل پرپز پاور حاصل گین کرنے کے اندر یہ دیکھیں مولانا صاحب نے کیا بٹھا گل کیا ہوا ہے. صرف پاور کی خاطر ایسے ایسے بیان ایک دوسرے کے خاطر, یہ کر دینا میں یوں اڑا دوں گا, وہ کر دوں گا, فساد دس اینڈ دیٹ, اس سے کیا امیج ہوگا. اس کے جو لوگ ہیں وہ تو سنیں گے کہ جی واہ ہمارا جی واہ واہ ہیرو ہے, لیکن عام آدمی سے بھاگے گا. یار یہ مولوی لوگ تو عجیب قسم کے گھر میں یہ ملک میں سکون ہی نہیں آنے دیتے. رسول پاک کے جو امر ہیں اس کے برعکس یہ اسٹیٹمنٹیں دیتے ہیں. لیکن ذرا سوچنے کی باتیں ہیں. ایسے میں نہیں بات کر رہا کہ میرے گھر میں میں نے تو نہیں کہا کہ پولیٹیکل کوئی پارٹی بنانی ہے کرنا ہے. اس کے بعد یہ میں نے کہا 7واں میں نے کہا ریسٹرکشن, یہ میں نے بتایا آن پولیٹیکل اسٹیٹ all to all administrative level and student as devotee of the Islamic values and model of discipline in character. بات آ رہی ہے کریکٹر پر, بات آ رہی ہے ڈسپلن پر, اور بات آ رہی ہے حب الوطنی پر. یہ 3 نقطے ہیں جو بیس ہیں ایز اے پاکستانی نیشنل, اسلام بائی کریکٹر, اور یو شوڈ بی اے ماڈل. لوگ اس کو کریں. You should not be hypocrite. یہاں ہوتی ہے ہپوکریسی بہت زیادہ. کس طریقے سے کہتے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہے. لہذا اس چیز کا رونا کوئی آج میں نے نہیں کیا. میں ابھی بتاتا ہوں ایک اور تھوڑا سا ٹائم میں 23 سے گول از, ہمارا گول کیا ہے آج کے پروگرام کا, ابھی تو میں اینڈ پر آپ کو کچھ بتاؤں گا. گول از ٹو کریٹ این آئیڈیل ماڈرن لیڈرشپ like the Holy Prophet equipped with modern skills to combat against the global anti-state force of Islam. یہ ہمارا گول ہے. اتنا واضح ہے. اس گول کو ہم نے پکڑنا ہے. اس گول کے لیے بچوں کو تیار کرنے, اس کو کوشش کرنی
اس کو کے لیے لیڈرشپ ان میں پیدا کرنی. آپ لیڈر کی بجائے ان کو نیچے لگا رہے ہیں کہ ساری عمر اٹھ ہی نہ سکے, منہ ہی نہ کسی سے دو چار کر سکیں. یا واٹ اے ٹریڈ اٹ از. کوئی بولنے والا نہیں, کوئی بتانے والا نہیں, کوئی ان پر بات کرنے والا نہیں. اللہ کے بندو, تو میں جب تک گورنمنٹ اس میں انوالو نہیں ہوگی, آئی ڈونٹ تھنک یہ ول بی ریزالوڈ. یہ ان کو دیں گے فنڈس, یہ اپنے مرضی سے استعمال کریں سر گے, میں پھر انہی کے خلاف استعمال کریں گے. تو اس چیز کو مد اس نظر لیے رکھتے ہوئے مجھے اس وقت بڑے کرب کے ساتھ اگین علامہ اقبال یاد آ رہے ہیں. یار اس شخص نے کتنا کیا, کتنا ملا کو اٹھانے کی کوشش کی. کہا پھر اس نے کہا کہ یار انوویشن, دیکھیں میرا اور آپ کا یہ میرا گول کیا ہے, ٹو ہیو ان ہیومن انوویشن, نیشنل انوویشن, مسلم انوویشن. تمہاری کوئی پہچان ہو, تمہارے کو دنیا میں مقام ہو, کوئی نام ہو, تو اس میں دیکھیے یہ چیزیں کہنے کی بڑی آسان ہوتی ہے, لیکن جس وقت ایک یہ دیکھیں میں نے کیا کہا, اگر وہ عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی, نہ ہو تو مرتے مسلمان بھی کافر و زندیق. تیرے عشق میں بنایا عشق نے, بنایا عشق نے دریا نہ پیدا کرنا مجھ کو. یہ میری خود نگہداری, میرا ساحل نہ بن جائے تیرے عشق میں, تیرے عشق میں, تیرے عشق میں, تیرے عشق سر میں چاہوں گا کہ آپ لاسٹ میں شارٹ ورڈ. بلاتی ہے مجھے راتوں کو خاموشی ستاروں کی, نرالا عشق ہے میرا, نرالے میرے نالے ہیں تیرے عشق میں. میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, مقصد یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں کہ آج نئی میں نہیں بتا رہا, قوم کو جن کو دکھ ہے انہوں نے یہ کھول کر اور خوب اچھے طریقے سے ان چیزوں کو پیش کیا, لیکن ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ ہر شخص کو ہر چیز کا پتہ ہے, لیکن عمل کون کرے گا, یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے. میں کوئی زیادہ سیاںہ تو نہیں نا, میں بھی آپ ہی میں سے ہوں, کوئی باہر سے تو کوئی میرے پاس ایسی چیز نہیں ہے, لیکن میں یہاں بیٹھا یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اس ملک کے اندر یہ بہت اچھا سادہ قیمتی اثاثہ ہے, اور یہ یوں ضائع ہو رہا ہے. اور یہ وہی جو ہے نا وہ ٹیبل کے اوپر آ ہی نہیں رہا, اور پھر یہ کیا ہو جاتا ہے, یہ ملا مسیطڑ بن جاتے ہیں کہ جمعرات منا لی, 11ویں شریف ہے, دس ہے, دیٹ ہے, پھر اور کچھ نہیں کہ ان کو پکڑنے کے لیے جی اب فلانا فنکشن کر دو, بس قوالیاں کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو. کہنے کا مطلب ہے کہ اس کے بعد عمل کس نے کرنا, کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ پیسہ ان کے پاس ہے. وہ لوگ جو اہل ثروت ہیں جو ان کو پیسہ دیتے ہیں, they should stop it, they should send through government banking. جو این جی اوز ہیں جو بیرون ملک سے پیسہ آ رہا ہے وہ سب کا سب ان کو ڈائریکٹ نہ دیا جائے, ان کا ایک بینک کو بینک کے ذریعے دو اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو, تاکہ انہیں پتا ہو کہ ہم اکاؤنٹیبل ہیں. اور پھر اس کے بعد ان کا ایک ہوتا ہے اس کو کوالٹی ایشورنس سسٹم ایجوکیشن میں, اس کے ساتھ ان کی چیکنگ کی جائے, کیوں نہیں ہوا, واٹ ور دا ریزنز آف اٹ.
اس کو نکال دو جی، یہ کام نہیں کر سکتا، یہ ہیڈ آف اسٹیٹ اور تمہارا یہ ایڈمنسٹریٹو کام تھا. کیا رات آپ نے 2 بجے کسی دن چھاپا مارا کہ لڑکے تو وہاں سوٹا بھی لگا رہے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ بڑے ڈینجر چیز اندر چل رہی ہے. جس طرح یہ نا یہ ہومو سیکچولیٹی اور دوسری چیزیں، اور یہ ایک اور گند آیا ہوا ہے، تمام ویسٹ کا گند ہے، جس کو یہ کہتے ہیں وہ جی ہم تو ماڈرن بننا چاہتے ہیں، ہم تو امریکن کی طرح ہوتے ہیں. ان کا یار آ کے دیکھو کیا حال ہے ڈرگس کے ساتھ، کیا ہو رہا ہے. ان کے یہاں اسپیشل ایجوکیشن ہے جو ان کو بچائے ہوئے ہے، سوشل سیکورٹی سسٹم ہے جن کو بچائے ہوئے ہے، اور اس کے بعد ماں باپ کو پتہ ہی نہیں. وہ 10ویں کے بعد نہ ماں باپ کو پتہ ہوتا ان کا، نہ کوئی. وہ مر جائے تو وہ کسی کو پتہ ہی نہیں تو کون مر گیا. بعض کا جو ہوتے ہیں مائیں بوڑھی، وہ نرسنگ ہوم میں یوں آنکھیں لگا کے بیٹھی، شاید اس ویک پر یا اس کرسمس پر میرا بیٹے یا بیٹی مجھے ملنے کے لیے آئے. تو خدا را اس طرف مت جائیے. انسان ہے، رشتوں کو پہچانیے. اگر رشتوں جی کو سر. نہیں پہچانیں گے تو کیا ہوگا؟ یو آر لائک اینیمل، کھاؤ پیو یہ اور وہ دس دیٹ. تو سیکس از امپورٹنٹ، نو ڈاؤٹ، لیکن سیکس سے پہلے ایک کہتے ہیں جسے محبت، جسے کہتے ہیں خلوص، وہ ڈگری کہیں غائب ہو گئی ہے. سر اسی کائنڈلی لیے شارٹ ورڈ ہاں ہمیں قرآن پاک کی روح سے بتائیے گا ہاں کہ میں اس کے انسانی فطرت کیسے. متعلق آتا ہوں جی. اس میں دیکھیں مختلف آیات ہیں جو میں نے دیکھی ہیں، میں آپ سے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہاں یہ دیکھیں آئے، دیکھیں بہت سی صورتیں ہیں جن کو ہم اگر سامنے رکھیں. سورہ بقرہ میں بہت سی چیزوں پر ذکر ہے کہ یہ لوگ جو اس قسم کے ہوتے ہیں ان کا اینڈ ریزلٹ جو ان کا کیا بنتا ہے. تو اس کا متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے میرے بندو آپ یہ دیکھو. اس میں آیا کہ البقرہ میں یہ 2 سے 8 میں کہ یہ لوگ جو اس قسم کے ہوتے ہیں ہپوکریٹس ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں we believe on Allah and last day but they don't believe on it. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اسے پوچھا جائے گا they think they are deceiving Allah. وہ اللہ کو ڈسیو نہیں کر رہے، they are deceiving their own self. یہ آنکھیں کھول کے وہ حضرات جو اپنے آپ کو ماشاءاللہ بہت بڑے عالم ہیں، میں تو کہیں کا بھی نہیں. پھر اگین آیا 204 سے 206 میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی ان کو کہہ دیں کہ یہ لوگ جو ہیں ان کی ہر چیز کی جتنی بھی یہ کر رہے ہیں چیزیں اس کے میرے پاس وٹنس ہیں، اور یہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ اس دن ان کے سامنے میں پیش کروں گا. اور جو یہ مسچیف کر رہے ہیں اور یہ لوگوں کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں تو اس کی پوچھ گچھ ہوگی. یعنی کہ یہ کسی غلطی میں نہ رہے. اور یہ میں سبھی اس میں آتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف ان کو کہہ دیا. مجھے پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، تو لہٰذا فرمایا فیئر اللہ. when it said to them fear Allah, he is led by arrogant. بڑے چوڑے کو کہتے ہیں ہم نے کوئی کرائم نہیں کیا سو ہمارے لیے ہیل کچھ نہیں ہے. ان کو بتا دیجئے کہ on the day of judgment they will be placed over there. اس کے بعد آگے آئیے، یہ بہت سی صورتیں ہیں یعنی کہ اس میں آئی. اس میں المومنون میں آیا ہے، اس میں بتایا کہ یہ صلات اور پریئرز اور یہ سب کچھ آپ کرتے ہیں، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. اور مومن اور جو صحیح معنی میں آدمی ہے اس کا اللہ تعالیٰ کو فرق کا پتہ ہے. تو صرف یہ ہے کہ میں نے عبادت کر لی دس دیٹ ہو، اندر کچھ اور کر رہے ہیں اور یو آر پلینگ ود دا پیپل، ان کی فیلنگ کے ساتھ کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خدا تعالیٰ نے کہا کہ جو آدمی کسی کا ہرٹ کرتا ہے، میں آپ کر دوں گا معاشرہ شرک کے، لیکن کسی کو تکلیف دی ہے they will be called to question. یہاں تک کہا کہ جس طریقے سے میں نے اسے ایک حدیث میں پڑھا کہ جس طرح کہ بکری ہوتی ہے نا، ایک کے ہوتے ہیں سینگ ایک کے نہیں، تو آن دا ڈے آف ججمنٹ ان کی ایکویشن کروائی جائے گا اس کو لگا کر. تو کہنے کا مطلب ہے یہ لوگ جو ان کو یہ اس طریقے سے کر رہے ہیں وہ they will be placed in that state and they will have to pay. اور ریزلٹنٹلی کیا ہوگا؟ اگر آپ اسی طریقے سے پے کرتے چلے جائیں آپ کے پلے تو کچھ ہی نہیں ہوگا. اعمال نامہ تمام لے کے چلے گیا آپ کی نیکیاں، تو آپ کے بعد پیچھے کیا رہ گیا؟ سمجھنے کی باتیں ہیں. اس کے بعد سورہ صاد میں بتایا کہ فرمایا اس میں جو اللہ تعالیٰ ہے وہ کہتا ہے جو شیطان ہوتا ہے
وہ اس کو اگر بتایا جائے تو وہ لوگوں کو اس انداز سے پیش کرتا ہے، اس کے طریقے سے ان کو اس کے لیے ان عملوں کے لیے حب پیدا کرتا ہے کہ آدمی اس کا بھول جاتا ہے. تو کہتا ہے کہ آپ ڈبل پروسٹریٹ نہ کریں اور ہائیلی ایکسائٹیڈ نہ ہوں، بلکہ یو شوڈ تھنک دیٹ اے ڈے ول کم وین یو ول بی پلیسڈ فار دیم. میں ایک موٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. ایسے تو میرے پاس سورہ شمس میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ہر ایک چیز کو آرڈر کے ساتھ پیدا کیا ہوا ہے، اینڈ جو اس کو فیل ہو جاتے ہیں اور اس آرڈر کو فالو نہیں کرتے، مومن نہیں رہتے، تو میں ان کو پولیتھیزم میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایول وکٹ ڈیڈ اختیار کی ہے. یہ صورت کون سی میں بتا رہا ہوں، الشمس کی 9 سے لے کر 10 کی آیات ہے. میرے پاس یہ کہ نہیں ہوتا کہ سورہ شورہ میں آیا، سمجھ آئے نا، کہ آپ یہ نہ سمجھے گا on that date آپ کی ویلتھ وغیرہ آپ کے گناہوں کو کور نہیں کر سکے گی. نہیں سمجھ؟ تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں گے وہ کلین ہارٹیڈ ہوں گے اور وہ ہپوکریٹ نہیں ہوں گے. اس طرح سورہ ابراہیم میں ہے تو اس کو بتایا کہ جو ایول ٹری ہوتا ہے اس کی روٹیں بھی ایول ہی ہوتی ہیں، وہ چاہے لاکھ بعد میں آپ نے بنانے کی کوشش کری. سورہ عنکبوت میں اسی طرح آیا ہے، اسی طریقے سے سورہ الدیات میں آیا ہے کہ everything we have created pairs but that you may remember the grace of Allah to see the Allah on the day of judgment. وہ کہتا ہے you should be a plain warner to tell them what is the right thing، کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ٹھیک ہے آپ پیئر ہیں لیکن ان کو حدود اور ان چیزوں کو بتا دیں. اس سے سورہ سجدہ میں آیا ہے، النساء میں آیا ہے، اور آخری میں اس کو بتا دیتا ہوں اگین، یہ سورہ البقرہ ہے 174 میں آیا، ورلی دوز who conceal what Allah has sent down of the book and purchase a small gain herewith, they eat into the bellies nothing but fire. Allah will not speak to them on the day of judgment, nor purify them, and other will be they will played in tournament میں وہ ان کو عذاب میں کیا جائے. تو بعض لوگ اگر یہ سمجھے کہ ہم اس طریقے سے گناہوں سے بچ جائیں گے، یہ دے دیا جی نذرانہ دے دو، انہوں نے ٹیکنیک رکھے تھے نذرانہ دے دو، یہ کر دو، یہ ہو جائے گا. بھائی تمہارے پاس کوئی ایسی کوئی پاور ہے کہ آپ خود ہی بخشے جاؤ گے، جو آئے اور آپ کو دے نذرانہ وہی بخشے جاؤ گے، اور آپ ہر کام انڈر گراؤنڈ کرتے رہو. اور اللہ تعالیٰ کا میں تو اندر کا حال خفیہ حال بھی جانتا ہوں. اس تمام آیات میں اس چیز کا ذکر ہے کہ خوف خدا پیدا کریں. جن میں تقویٰ ہے وہ 10 دفعہ اس عمل کرنے سے اس چیز کو جج کرتے ہیں. تو میں لاسٹلی آپ کو ایز یوزول یہ کہوں گا میرے دوست کہ دیکھیں دنیا چند دن کی ہے، ہر ایک پاور کا متمنی ہوتا ہے، ہر ایک عیش و عشرت کا متمنی ہوتا ہے، لیکن یہ ذہن میں دیکھ لیجئے گا اگر تو آپ صبر کریں گے اور اپنے آپ کو کنٹرول میں کریں گے، اسی دنیا میں بھی اجر ملے گا تو وہاں تو کئی گنا ملے گا. یہ مت بھول جائیے کہ جو بچے ہیں یہ کوئی اور دنیا کے ہیں، یہ ہینڈی کیپڈ ہیں، دس اینڈ دیٹ ہے، ان کو ہم نہیں بنایا، یہ اللہ تعالیٰ کی پیداوار ہے، آدم کی اولاد ہیں. ان میں اور رچ آدمی جو ان دوسرے لوگوں میں کیا فرق ہے؟ ان کے پاس ریسورسز نہیں. اگر ان کو ریسورسز دے دیں، میں آپ کو بیٹ کرتا ہوں جس دکھ میں یہ مبتلا ہیں ان سے زیادہ کمپیٹ کریں گے، کیونکہ یہ اس دکھ سے نکلنے کے لیے عام لوگوں سے زیادہ کوشش کریں گے. تو یہ جو کہنا ہے کہ یہ ہینڈی کیپڈ ہو گیا، نو دس از سیلف میڈ ہینڈی کیپڈ، ہمارے سوشلی بنائے ہوئے ہیں. جنہوں نے ان کو بنایا ان کو ایسی عبرتناک سزائیں دی جائیں کہ لوگ ان کو دیکھیں. سمجھ آئی نا جی؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ٹیچر ہی یہ کام کرے اور امید رکھے کہ میرے بچے جو ہیں وہ گڈ ماڈل ہوں گے، گڈ کریکٹر، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ایک اور لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، سر کیا بات ہے پہلے ہوتے تھے شاگرد بڑی ہماری وہ کرتے تھے خدمت، بڑے عزت کرتے تھے، تو اب وہ نہیں کرتے. بھائی تمہارے کرتوت ہی ایسے ہیں، اب وہ کیوں کریں بھائی؟ نیا دور ہے، میڈیا ہے،
آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ ذہنی طور پر ہم سے زیادہ شارپ ہیں. تو ان شارٹ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے میرے دوست، یہ آپ کوشش کریں کہ گورنمنٹ اس میں انوالو ہو اور ان کو صرف سپروائز کرے ایک شیڈول دے کر، اور ان کی جو ہے نا یہ آئی میں سے جو ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، گورنمنٹ دیتے ہیں یا کوئی بھی دیتا ہے، اس کو کنٹرول کریں اور اس کو استعمال کریں ان اسکول کے اوپر، ان اسکول کے بچوں کے اوپر، نہ کہ یہ سب کچھ کرے. تو اگر دوسروں کی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے، وائی ناٹ دیئر؟ تو سب سے بڑی اکاؤنٹیبلٹی تو اوپر ہونی ہے نا جی. لیکن گورنمنٹ بھی اکاؤنٹیبل ہے کہ ان کو کھلا چھوڑا ہوا ہے. ان سے ڈرتے کیوں ہیں؟ ایک مجرم سے آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ صرف یہ ہے کہ انہوں نے وہ پریشر گروپ بنائے ہوئے ہیں. جب آپ اس طریقے سے کنٹرول کریں گے نا تو جو ایکسٹرا مال ان پریشر گروپوں میں جاتا ہے نا وہ نہیں جائے گا. دے ول بی کنٹرولیبل. تو میں اللہ تعالیٰ سے توفیق رکھتا ہوں، میری یہ کوشش ہے قبول کی جائے. مجھ سے کوئی غلطی میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ ان میں عالم بھی بہت ہیں، بہت عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی زندگی ختم کر دی. چند ایک لوگوں نے ان کو بھی ذلیل کر کے رکھ دیا ہے. انڈرسٹینڈ کیا؟ یہ چند ایک ہیں جو پورے جال کو گندی مچھلیاں ہیں جنہوں نے ایسا کیا. تو دے شوڈ ہیو اے لیسن. ہو صرف آپ ظاہری چیز نہ جائیں، لوگوں کو کہیں کہ ان کے مائنڈ کو اسٹڈی کریں، بات چیت کریں کہ کس لیول کے بات کر رہے ہیں، دین کریکٹ دیم. اکٹھے ہو جائیں محلہ کے لوگ. تو آخر میں یہ کہوں گا، اگر اس ملک کے اندر بیسک ڈیموکریسی ہو، پنچایت ہو، لوگ اکٹھے ہوں اور ایکٹیو ہوں، this country can be organized. Last word, there is an energy. Mind is an energy of power. If it is organized, it is the topmost person of the world. If its energy is unorganized, it will be fighting within each other. They will become mentally sick. برین آپ کا ہے، آپ اسے استعمال کریں، یہ آپ کو استعمال نہ کریں. انڈرسٹینڈ کیا؟ یہ سائیکالوجی کا جو پرنسپل بتا رہا ہوں. تو جن کے ساتھ ہو گئی ہے وہ اپنے آپ کو کلیکٹ کریں. کچھ نہیں کیا میں، پیدائشی طور پر یہ لیبل نہیں لگے، تو میں گندا کام نہیں کیا تھا، مجھ پر تو کسی نے ظلم کیا، تو میں تو مظلوم ہوں. دوسروں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کرے. یو آر دا پرسن ڈیڈ ود می، یو کرشڈ می، یو فیس دا شو ود دا پبلک. تو جرت پیدا کریں. تو اس ملک میں جب تک یہ اکٹھے نہیں ہوں گے، چھوٹے لیول پر لوگوں کو فیس نہیں کریں گے، کوئی چیز نہیں آئے گی. ورنہ یہ ڈبڈو بجتی رہے گی جیسا پارلیمنٹ میں بن رہی ہے. ان کے اوپر قانون بنائیں، اس کو سسٹم میں لائیں. میں نے تو نہیں لانا، ہم ناٹ ان پاور. میں یہاں بیٹھا ہوا اس دکھ میں مبتلا ہوں کہ یہ عظیم قوم ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے اور ہمیں ہماری قوم کو نیکی کی راہ دے. یہ جو پوٹینشیل ہے اس کو صحیح ڈائریکشن دے. دے بیکم پراؤڈ آف دیئر فیملی. دکھی ہے نا، دکھی آدمی بڑا ٹھک کے چلتا ہے. میں نے مثال اپنے شاگرد کی آپ کو بتا دی. ان دیز ورڈز اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت میں جگہ دے. تھینک یو ویری مچ سر. یہ تھے ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر شعیب شاہد فرام یو ایس اے. آپ دیکھ رہے تھے سیکنگ پیس اینڈ ہیومن انوویشن. انہی الفاظ کے ساتھ آصف اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.